قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تو احادیث یا اس کا شان نزول کبھی آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، قبروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھول ہی جائے گا پہلے صفحے میں کیا لکھا ہے اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دے۔ اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، کہتے ہیں جی اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد، تو اس کا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر، کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھے تو اللہ کی مدد آتی ہے، تو پھر اللہ ہی ہے نا، کیونکہ آگے ان اللہ مع الصابرین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا صبر، مدد تو اللہ ہی کی ہے اعمال کے ذریعے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی تو فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں، یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ کہا محبوبہ تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے، اس لیے کہ ہاتھ تھیرے تھے، طاقت خدائی تھی۔ تو اس طرح اگر حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، تو دراصل وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ سارے اولیاء کے چاہنے والے، سارے صحابہ کے چاہنے والے، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی نبی، کوئی صحابی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ جو دیتا ہے وہ رب کی عطا سے دیتا ہے۔ 2969 اور 3247 نمبر کہ الدعاء هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں دعا چونکہ عبادت ہے اور دعا کا معنی پکارنا، تو پکار عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی شرک ہے، لہذا جو اللہ کے علاوہ ولیوں کو نبیوں کو پکارتے ہیں یہ مشرک ہے نعوذ باللہ تعالی۔ تو ہم کہیں گے کلمہ تو حق اريد بها باطل، کلمہ حق ہے لیکن اس کی مراد باطل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلق نعوذ باللہ تعالی کسی کو پکارنا بلانا یہ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ شرک ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اب اگر الدعاء هو العبادہ کا یہ مطلب لیا جائے کہ مطلقاً پکارنا اور بلانا یہ عبادت ہے اور وہ شرک ہے، تو قرآن مجید کی دیگر آیات طیبات مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ چند پرندے لیں اور پرندوں کو لے کے سدائیاں پرندے اور پھر ان کو ذبح کریں اور ذبح کر کے ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کا قیمہ اور ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ پھینک دیں، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکاریں ان ذبح کیے ہوئے بے جان جانوروں کو، جو پرندوں کو آپ نے ذبح کر دیا ہے بے جانوں کو، اور ذبح کیے ہوئوں کو مذبوحہ ان پرندوں کو جو نا وہ ذبح ہو چکے ہیں ان کو پکاریں، اور پکاریں گے تو پھر وہ دوڑے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعوهن، کہ جی نبی نفع نہیں دے سکنا، چلو جی ٹھیک ہے میں مان گیا، نبی نفع نہیں دینا تو نقصان بھی نہیں دے سکنا، تسی آنے ہو نا ایک طبقہ آنا ہے اتھے ہی آنا ہے، اتھے بھی آنا ہے۔ او سنو کان کھول کے سنے ہو تو میں نے جواب بھی سنے ہو تو سوال بھی سنے ہو۔ اگر نبی اس نبی جو نفع نقصان کے ہونا ہے کہ فائدہ بندیاں ہوئے، نفع کے ہونا ہے بندیاں فائدہ ہوئے، نقصان کے ہونا ہے بندیاں نقصان ہو ونجے، کوئی چیز نقصان ہو ونجے، جان نہ وجود نہ کسی چیز نہ نقصان ہوئے، وہ نقصان ہونا ہے۔ اکھے جی نفع نہیں دینا، یاد رکھو دیوبندی حضرات سے میں گزارش کروں گا اگر یہ نبی نفع نہیں دے سکتا تو اس نبی کے انکار کرنے سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا؟ بولو، اس نبی کو ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ کو لکھ کر دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، سیدھی گل ہے، اسی اس رسول نہ مننے۔ جب آپ لکھ کر دینے کی جرت نہیں رکھتے تو ثابت ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ڈر سے۔ چلو محبت نال نہیں مننے ہو، جہنم نے ڈر نال ہی مننے ہو، وچ جہنم نے چوانتیاں بنا سن ہیں جی، کنے موڈ ٹھوک سن، اسی ڈرے کو چلو مننے ہو، پھر نقصان تا دیتا نا نبی، اس نے نہ مننے نقصان تا دیتا نا۔ دار اسلام میں جو تا خارج ہو گئے ہو تے جیڑا دار اسلام میں جو خارج ہوئے اسا نقصان نہیں ہویا، ثابت ہویا کہ نبی فائدہ دینا ہے نقصان بھی دینا ہے، تے اس تے ایمان آنو، اس تے ایمان آنو تے پھر جنات النعیم فیہا اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ، اے ملسن اس نبی نے نسبت نے تو فائدہ جنت وچ فائدہ بھی دیتا تے نقصان بھی دیتا، موٹی جی گل ہے نا، اگے جڑے جزیات نے اور فائدے نے انہاں دے در میں وننا ہی نہ، موٹی جی گل میں کر چھوڑی۔